سامنے آنے کے بعد ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے۔ اس بیان میں مفتی صاحب نے کہا تھا کہ موجودہ کیس میں انجینئر پر 295C کا اطلاق درست نہیں۔ یہ بیان سامنے آتے ہی عوام اور علماء میں شدید تنقید شروع ہو گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب نے اس موقع پر غلطی کی ہے اور یہ رائے دینی طور پر کمزور ہے۔ کچھ حلقے ان پر طرح طرح کے الزامات بھی لگا رہے ہیں جنہیں بیان کرنا مناسب نہیں، تاہم کئی لوگوں نے معقول سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ سب سے جاندار گفتگو معروف عالم دین مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے کی، جس میں ان کا کہنا تھا: حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا معاملہ جو انہوں نے کلپ بھیجا اور میں نے سنا کہ جی انجینئر مرزا کی بات غلط ضرور ہے لیکن اس پر 295 نہیں، آج کے مولویوں کو شوق چڑھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، تو میں آپ کے اچھے کام میں آپ کا ساتھی ہوں۔ آپ سے جو کچھ مسئلہ بنا تھا اس کی صفائی آپ کے اس بھائی نے دی تھی، ٹھیک ہے، اس کا شکریہ بھی آپ نے ادا کیا تھا، مجھے اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کہیں آپ اس پہ پریشان ہو جائیں۔ میری بات کا مطلب یہ ہے، آپ کا معاملہ ہم جانتے ہیں، آپ کا معاملہ دنیا جانتی ہے، آپ کا معاملہ مسلمان جانتے ہیں۔ انجینئر مرزا کو آپ اپنے طرح نہ سمجھیے کہ لوگ ایسے لگوائے دیتے ہیں، آپ کا معاملہ اور ہے، اس کا معاملہ اور ہے۔ ایک طرف علم سے اندھا کوڑا ہے اور ایک طرف ایک عالم دین اور مفتی دین ہے، یوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم نے دن اور رات کو برابر نہیں کہا، قرآن کریم نے ماننے اور ٹھکرانے والے کو برابر نہیں کہا۔ مولانا آپ کا معاملہ کچھ اور تھا، یوں نہ کہیں تو اس وقت آپ کے خلاف جنہوں نے کیا آپ ادھر بھی کر رہے ہیں تو ہر بندے پہ گستاخی لگے گی۔ مولانا آپ کی نیت صحیح ہوگی، آپ نے صحیح نیت سے بات کی ہوگی، پر اس وقت آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ یا اپنے حلقہ احباب سے تو آپ مشورہ کر لیں کہ آپ اس وقت کس کے حق میں یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ بات کرنا اگرچہ نیت ٹھیک ہو، کس طرف جائے گی، وہ سب ایسی بات نہ فرمائیں۔ جبکہ علامہ طاہر اشرفی نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں، بڑی واضح بات ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اور وہ شخص کہتا ہے میں نے تو نہیں کی، اور ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے نہیں کی ہے، اس نے کی ہے، جس نے یہ الفاظ کہے ہیں، تو سزا کس کو ملے گی؟ سزا اس کو ملے گی جس نے وہ الفاظ کہے ہیں۔ جن لوگوں کو مرزا صاحب کے یہ الفاظ تکلیف نہیں دیتے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ ایک بار اپنے دل کو ضرور ٹٹولے۔ یہ الفاظ ناقابل قبول ہے، عدالت میں یہ معاملہ جا چکا ہے، عدالت کو فیصلہ کرنے دیجئے۔ عدالت کو سوشل میڈیا پہ آپ یہ کمپین چلائیں کہ جی یہ تو دیکھیں 295 سی لگتی یا نہیں لگتی، بھئی یہ عدالت اب فیصلہ کرے گی۔ اسی دوران معروف صحافی ارشاد بھٹی نے بھی مفتی صاحب کی گفتگو کو دلیل بنا کر انجینئر کے خلاف FIR کی مذمت کی اور کہا کہ تو ایک تو مفتی طارق مسعود صاحب مفتی ہیں، عالم دین ہیں، اس لیے ان کی یہ بات جو ہے ان کی بات میں کو سیریس لینا چاہیے، ان کی بات میں کو باوزن سمجھنا چاہیے۔ دوسرا، چونکہ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اگینسٹ ہیں بہت سارے معاملات میں، اور وہ پبلکلی اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا کا کوئی چاہنے والا یا ان کا کوئی حمایتی یا ان کا کوئی دوست یا ان کے کوئی ہم خیال یہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو مطلب کہ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اگینسٹ ہیں، جو مفتی طارق مسعود صاحب، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا پر یہ مقدمہ نہیں بنتا۔ صرف ارشاد بھٹی ہی نہیں، انجینئر کے بہت سے اسٹوڈنٹس، فالوورز اور لبرل مفتی طارق مسعود صاحب کی اس گفتگو کو بنیاد بنا کر انجینئر کی حمایت کر رہے ہیں۔ مزید برآں مفتی محمد نوید عباسی نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ایک مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، یہاں کراچی میں ہوتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بیان جاری کیا ہے، تو یہ سراسر جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کا بیان ہے۔ خود ان کے ہم مسلک علماء نے جو ان کے بڑے مناظر ہیں، حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، انہوں نے بھی ان کو توجہ دلائی، اور اس کے علاوہ دیگر جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی یہی زبان بول رہے ہیں کہ جناب یہ بے ادبی ہے، یہ توہین رسالت کا راستہ کھولنا ہے،
یہ لوگوں کے منہ میں زبان ڈالنا ہے. جبکہ انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا کا درجہ رکھنے والے مولانا عمران صفدر نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، دیکھیں بعض حضرات اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف نقل کفر کیا اس نے، لیکن یہ صرف نقل کفر نہیں ہے. اگر صرف نقل کفر ہوتا نا پھر تو کہہ سکتے تھے کہ یہ گستاخی نہیں، نقل کفر ہوئے ہیں. ایک تو عیسائیوں کا یہ نظریہ نہیں ہے، کوئی مذہبی عقیدہ نہیں ہے، اور پھر دلیل بنانا اس بات کو کہ وہ چونکہ ایمان نہیں لاتے تو لہذا ان کے نزدیک ایسے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. اور پھر خاص طور پر اس کو نقل کرتے وقت اس کو بالکل نارمل لینا اور نارمل اس کو بنا کر پیش کرنا، کیونکہ مرزا نے یہ بات نقل کر کے کہا کہ اگر بھی عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا سمجھتی ہے تو قرآن نے اس کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عام سی بات ہے. تو اس انداز میں اس کو پیش کرنا، اب یہ صرف نقل کفر تو نہیں رہتا. اور پھر بعض اوقات انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور غلطی کا احساس جب ہو تو توبہ انسان کر لیتا ہے. تو مرزے کو اگر ایسا ہوا تھا، غلطی سے ایسا ہو گیا تھا، تو اس کو چاہیے تھا توبہ کر لیتا، لیکن بجائے توبہ کرنے کی اس پر اتنا اڑ گیا. اس پر اس کے جملے ہیں کہ پڑھا لکھا میں اکیلا ہوں، وہ سارے مولوی ایسے ہی ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میں اکیلا ہی پڑھا لکھا ہوں. اسی بات پر بجائے توبہ کرنے کے اس نے مولویوں پر یہ تبصرے شروع کر دیے، علماء پر تبصرے شروع کر دیے. اور پھر اس نے جھوٹ اتنا بولا، کہتے ہیں میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا وہ کہتے ہیں. حالانکہ یہ جملہ بھی کہہ چکا تھا. تو اس کے نزدیک مرزا یعنی خود یہ مان رہا ہے کہ اگر یہ کہا جائے نا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ بھی مرزا کے نزدیک ایک توہین اور گستاخی شمار ہوتا ہے، کیونکہ مرزا نے اس جملے سے انکار کر دیا. کہتے ہیں میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے، میں نے کہا تھا یہ سمجھتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کہتے ہیں. حالانکہ یہ جملہ بھی مرزا کہہ چکا تھا، وہ بھی ہم نے ثبوت پیش کر دیا. تو بہرحال یہ اب اس پر اڑا ہوا ہے، تو اس کو صرف اتنا نہیں کہہ سکتے کہ یہ نقل کفر ہے، بلکہ اس جملے پر اور صرف یہ بات نہیں ہے، اس بات کے ساتھ اور بھی بہت ساری اس نے اپنی طرف سے جو باتیں کی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں، تو کم از کم یہ تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ اس نے مقدس شخصیات کے بارے میں جو انتہا درجے کی گھٹیا زبان استعمال کی، بد زبانیاں کی اپنی طرف سے، وہاں نقل نہیں ہے، خود اپنی طرف سے وہ اس نے گھٹیا جملے بولے ہیں، غلیظ جملے بولے ہیں. تو یہ تو کم از کم حکومت کا فرض بنتا ہے کہ عبرتناک اس کو سزا دی جائے، تاکہ مسلمانوں کے جو جذبات کو اس نے ٹھیس پہنچائی ہے اور جذبات مجروح کیے ہیں، اس کی ایک کسی درجے میں مداوع ہو اور آئندہ باقی لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو. ورنہ تو یہ دروازہ کھول جائے گا. مجھے بتائیں کل کو کوئی اور آدمی اس سے کوئی اور سخت خطرناک لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں استعمال کرتا ہے، نسبت کر دیتا ہے عیسائیوں کی طرف، یہودیوں کی طرف، جھوٹی نسبت کر دیتا ہے کہ عیسائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں کہتے ہیں، کوئی گھٹیا لفظ استعمال کر لیتا ہے، تو پھر وہاں صرف اتنا ہی کہہ کر جان چھڑا لیں گے کہ اس نے نقل کیا ہے اور یہ نقل کفر ہے، لہٰذا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو پھر دروازہ کھول جائے گا. اس کی روک تھام پھر کیسے ہوگی؟ اس لیے اس کو ایک معمولی مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا پرزور طریقے سے سد باب ہونا چاہیے. باقی حتمی فیصلہ وہ تو ظاہر ہے، ہم تو ایک طالب علم ہیں، بڑے مفتی حضرات تمام مکاتب کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، نمائندہ علماء ہیں، وہ بیٹھ کر کوئی حتمی فیصلہ دے سکتے ہیں. اور حکومت پر بھی لازم ہے کہ وہ ان تمام مکاتب کے بڑے علماء کے ساتھ رابطہ کر کے اور ان سے متفقہ کوئی فیصلہ ان سے لے، اور جو وہ فیصلہ کر دیں تو اس پر عمل کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے.
آج جو ہے میرا یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ ہے شیئر مارکیٹ، کہ شیئر مارکیٹ کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ میری بات سننے سے پہلے ایک مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی آپ ویڈیو دیکھیے گا. کوئی آدمی الگ سے کوئی بزنس کرنا چاہے تو میں بھی بہت سے نوجوانوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ شیئر مارکیٹ سے استفادہ کیجئے. ادھر ادھر پیسہ لگانے میں وہ لوگ ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں اور سارا پیسہ ڈوب جاتا ہے، لیکن کسی معتبر ادارے کے ذریعہ اگر شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگایا جائے، کیونکہ اس کا قانون کو حکومت نے بہت محفوظ بنا دیا ہے، سیف اللہ صاحب جو تو ہے یہ شیئر ایک مارکیٹ اچھا کے تعلق راستہ سے ہے. کچھ فرما رہے ہیں. تو اگر آپ لوگ بھی شیئر مارکیٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو شیئر مارکیٹ شرعی اعتبار سے اور شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی کم فیس کے ساتھ میں آپ جو ہے ہمارے یہاں سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کہیں اور جائیں گے تو آپ کو 3,000 4,000 5,000 10,000 فیس دینی پڑ جائے گی. یہ صرف رعایت علماء کرام اور مسجد کے جو ائمہ حضرات ہیں ان کے لیے رکھی گئی ہے. اور اصل مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہمارا اصل مقصد ہے ہر عالم دین تک اس بات کو پہنچانا اور اسے اس چیز پر آمادہ کرنا، یعنی کہ اسے اٹھا کر کے کہاں شیئر مارکیٹ میں لے کر کے آنا اور اس کو اس چیز پر آمادہ کرنا کہ وہ کیا کرے، اپنی معاشی حالت کو اچھا بنا سکے. اس لیے کہ آج کل علماء حضرات کے ساتھ میں جو مسجدوں میں رہتے ہوئے جو ان کے ساتھ میں رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ اور نازیبہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی معاشی حالت کو بہت اچھا بنائیں. اور جو ایک پلیٹ فارم ہے تجارت کا، یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ طلب الحلال واجب علی کل مسلم، کہ حلال روزی جو ہے انسان کو تلاش کرنا اس پر کیا ہے، ضروری ہے. یعنی حلال کمائی کو آدمی کو تلاش کرنی چاہیے. تو اگر آپ بھی شیئر مارکیٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور شیئر مارکیٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو لہذا اس کے آپ کی جو ہے آپ کے سامنے نمبر نظر آ رہا ہوگا، آپ اس پر سمپرک کریں اور ہم سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ بہت کم فیس پر آپ کے ساتھ آپ کو سکھانے کی کوشش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.